السلام علیکم ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، ہم ذکر شہدائے کربلا کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر سوار ہو کر جب امام حسین علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنی کوتاہی کی معافی طلب کرتے ہوئے امام علی مقام کی پناہ میں آ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ اے حر، اب آپ اپنی سواری سے نیچے آ جائیں۔ تو عرض کیا کہ اے علی مقام، میں اب عہد کر کے آیا ہوں کہ اپنی سواری سے نہیں اتروں گا، بلکہ آپ کی عظمت پر قربان ہونے کے بعد میرا لاشا ہی میری سواری سے نیچے آئے گا۔ تو امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے حر، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ ناظرین، جب یہ گفتگو امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام سے ہو رہی تھی حضرت حر کی، تو ابن سعد نے اس دوران ایک تیر انداز کو اپنے قریب طلب کیا اور اس سے ایک تیر اور کمان لیا، اور پھر اس نے اپنی کمان میں تیر لگا کر امام علی مقام علیہ السلام کے لشکر کی طرف وہ تیر چھوڑا، اور اس طرح یزیدی لشکر کی طرف سے پہلا تیر چھوڑنے والا جو شخص تھا وہ عمرو ابن سعد تھا۔ ناظرین، حالات کی تبدیلی دیکھیے کہ یہ عمرو ابن سعد اس عظیم القدر اور عظیم الشان اور جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے کہ جنہیں تاریخ اسلام میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم صحابی تھے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ عظیم رفیق اور پیارے صحابی، بہت ہی چہیتے صحابی، ہمارے سروں کے تاج، جنہیں ہم فاتح ایران کے نام سے بھی جانتے ہیں، جنہوں نے اسلام کے لیے عظیم فتوحات کی اور بے شمار قربانیاں دیں، اور جو عشرہ مبشرہ میں شامل تھے، کہ جنہیں آقائے دو جہاں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ ان 10 اصحابہ کرام میں سے ایک حضرت سعد بن ابی وقاص تھے کہ جنہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہی فرما دیا تھا کہ وہ قطعی جنتی ہیں، جنت کی بشارت پانے والے ہیں۔ اور ناظرین گرامی، یہ وہ صحابی ہیں کہ جو مستجاب الدعوات ہے، یعنی جن کی کوئی دعا اللہ جل شانہ رد نہیں فرماتا تھا، اور یہی وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اسلام اور کفر کے پہلے مارکے یعنی غزوہ بدر میں لشکر اسلام کی طرف سے پہلا تیر چلایا تھا۔ مگر افسوس کہ آج ان کا بیٹا یزیدی لشکر کی طرف سے امام علی مقام علیہ السلام کے لشکر پر پہلا تیر چلانے والا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ بدر میں اپنے دست اقدس سے خود تیر پکڑاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے سعد، تیر چلاؤ، کفار پر تیر چلاؤ۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام
کہ معجزات میں سے ایک یہ معجزہ بھی تھا کہ آپ جو تیر بھی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑاتے تھے اور وہ جب تیر چلاتے تھے تو کوئی تیر خطا نہیں جاتا تھا، کوئی تیر اپنے نشانے سے نہیں چوکتا تھا، اور جب ان کا تیر نشانے پر لگتا تھا تو آقا دو جہاں فرماتے، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان، سبحان اللہ، صدقے جائیں ایسے صحابی کی عظمت اور شان پر کہ ساری دنیا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنے ماں باپ کو قربان کرنا اعزاز سمجھے، اور خود آقا دو جہاں فرمائیں کہ اے سعد میرے ماں باپ آپ پر قربان، تو کتنی اونچی شان اللہ نے انہیں عطا کی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فخر فرمایا کرتے تھے کہ جیسا میرا یہ ماموں ہے، کیا ایسا کسی کا ماموں ہے؟ اگر ہے تو سامنے لائیں، اس لیے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں آپ کے ماموں لگتے تھے۔ تو ناظرین گرامی، اس جلیل القدر صحابی کا نابکار بیٹا آج یزیدی لشکر کی طرف سے حضرت امام حسین کے لشکر پر پہلا تیر چلانے والا بدبخت شخص بنا تھا، اور وہ بھی صرف رے کی حکومت کے لالچ میں، دنیا کی دولت کے لالچ میں۔ اور یوں سمجھیے کہ ایک جنتی باپ کا جہنمی بیٹا جو ہے وہ آج میدان جنگ میں موجود تھا۔ اور ناظرین گرامی دیکھیے، آج لوگ دنیا میں اپنی رشتہ داریاں دیکھتے ہیں، اپنی تعلق داریاں دیکھتے ہیں، اور جب ان سے کہیں کہ بھئی ان لوگوں کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں، یہ لوگ بد عقیدہ ہیں، ان کا ایمان درست نہیں ہے، ان کا دین کے بارے میں عقیدہ درست نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ تو ہمارے خون کے رشتے ہیں، ہم ان کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو ٹھیک ہے، ان رشتوں کو پکڑے رکھیں۔ آج جو لوگ ایسے رشتہ داروں کو پکڑے رکھتے ہیں کہ جن کے عقائد درست نہیں، جو بد مذہب ہیں، تو قیامت کے بعد جب روز محشر میں فیصلے ہوں گے تو پھر جب ایسے بد عقیدہ لوگ جہنم میں جائیں گے تو پھر وہ وہاں ان کو نہیں چھوڑیں گے، کہیں گے کہ دنیا میں بھی تو ہمارا ساتھ نبھایا تھا نا، تو آؤ اب جہنم میں بھی ہمارا ساتھ نبھاؤ۔ تو اس لیے ناظرین گرامی، خون کے رشتے جو ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن خون کے رشتوں کی اہمیت جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں عقائد کے رشتے ہیں اور ایمان کے رشتے ہیں۔ خون کا رشتہ جو ہے وہ اس وقت تک سلامت ہے جب تک سامنے والے کا عقیدہ اور ایمان سلامت ہے۔ یاد رکھیے، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی عظیم صحابی ہیں۔ یہ ایک غزوہ میں اپنے باپ کا سر کاٹ کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں لے آئے تھے، اور کان سے پکڑ رکھا تھا اسے۔ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، فرمایا کہ یہ کون ہے؟ عرض کیا یہ میرے باپ کا سر ہے۔ فرمایا کیوں کاٹا؟ عرض کیا کہ یہ کفار کی طرف سے لڑنے آیا تھا۔ تو ناظرین گرامی، جہاں ایمان اور عقیدہ ختم ہو جائے وہاں خون کا رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس بات کو عملی طور پر ہمیں کر کے دکھایا۔ اور ناظرین، پھر اس کے بعد اس بدبخت عمر ابن سعد نے تیر چھوڑا اور پھر اپنی فوج کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ اے لوگو، گواہ رہنا کہ حسین کے لشکر کی طرف سب سے پہلا تیر اہل کوفہ میں سے میں نے پھینکا ہے، اور پھر یہ نہ کہنا کہ میں جنگ میں نے پہل نہیں کی یا جنگ سے میں پیچھے ہٹ گیا تھا، لہٰذا اس بات پر گواہ رہنا۔ پھر اس کے بعد ابن سعد نے اپنے لشکر میں سے 2 سپاہی آگے بھیجے، ایک زیاد ابن ابی سفیان کا آزاد کردہ غلام تھا جس کا نام تھا یسار، اور دوسرا
ابن زیاد کا آزاد کردہ غلام تھا سالم۔ تو اس طرح یہ دو غلام جو ہیں جب یہ آگے بڑھے، یعنی ایک زیاد ابن ابی سفیان کا آزاد کردہ غلام جس کا نام یسار تھا، اور دوسرا ابن زیاد کا آزاد کردہ غلام جس کا نام سالم تھا، یہ سب سے پہلے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آئے یزیدی لشکر کی طرف سے، اور انہوں نے یزید کے لشکر کی نمائندگی کی، انہوں نے عمرو ابن سعد کے لشکر کی نمائندگی کی، اور پھر آ کر انہوں نے میدان جنگ میں جب آگے بڑھے تو آگے آ کر انہوں نے پکارا اور کہا کہ ہمارے مقابلے پر بھیجیں، کس کو آپ ہمارے مقابلے پر بھیجتے ہیں؟ یعنی انہوں نے للکارا حضرت امام حسین علیہ السلام کو اور کہا کہ اے حسین، بھیجو ہمارے مقابلے پر، کون تمہارا شاہ سوار ہے جو ہمارا مقابلہ کرتا ہے؟ تو ان کے اس للکار کا جواب اور اس پکار کا جواب جو ہے امام حسین علیہ السلام کی طرف سے عبداللہ ابن عمیر قلبی رضی اللہ تعالی عنہ، جو بنو قلب قبیلے کے ایک جواں سال شخص تھے، انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے اجازت طلب کی۔ یہ اپنی زوجہ ام وہب کے ساتھ میدان کربلا میں موجود تھے۔ انہوں نے امام علی مقام سے اجازت طلب کی اور عرض کیا کہ اے امام، مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان نابکاروں کو جواب دوں۔ لہٰذا سب سے پہلے حسینی لشکر کی طرف سے آگے بڑھنے والے اور مقابلے کے لیے میدان جنگ میں آنے والے حضرت عبداللہ ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یزید کی طرف سے آنے والے یسار اور سالم ہیں۔ لہٰذا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف آئے، اور ان دونوں میں سے یسار جو تھا وہ آگے تھا اور سالم جو تھا وہ پیچھے تھا۔ یسار نے پوچھا، جیسا کہ اس زمانے میں میدان جنگ میں جب فریقین کی طرف سے مقابل آیا کرتے تھے سامنے لڑنے کے لیے تو ایک دوسرے کا تعارف حاصل کیا کرتے تھے، لہذا یسار نے پوچھا کہ اے سوار، اے نوجوان، اپنا تعارف بتاؤ، تو کون ہو تم اور کیا ہو، کس قبیلے سے ہو، تمہارا کیا تعلق ہے، کیا تعارف ہے، تو تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ تم ہمارے مقابل کے ہو بھی یا نہیں۔ یہ سب باتیں اس زمانے میں میدان جنگ میں دیکھی جاتی تھیں، اور اسے یوں سمجھ لیں کہ تعارفی گفتگو کہا جاتا تھا۔ لہٰذا آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بنو قلب سے ہوں اور میرا نام عبداللہ ابن عمیر ہے۔ تو یہ سن کر وہ بدبخت کہنے لگے کہ تم تو ہماری سطح کے نہیں ہو، تم تو ہمارے برابر کے نہیں ہو، تم تو ہمارے مقابلے کے نہیں ہو، ہم تمہیں اس لائق نہیں سمجھتے کہ تم ہمارا مقابلہ کرو، تم ایک کمتر قبیلے سے ہو معاذ اللہ۔ اور پھر کہنے لگے کہ اے حسین، تم نے کس کو بھیجا ہے ہمارے مقابل؟ کسی بڑے شخص کو بھیجو، کسی بڑے سردار کو بھیجو، مثال کے طور پر زہیر ابن عقین کو بھیجو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا پھر حبیب ابن مظاہر کو بھیجو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی انہوں نے بڑے بڑے سرداروں کے نام پکارے اور کہا کہ یہ تم نے کس کو بھیج دیا؟ یہ جملے جب ان بدبختوں نے بولے تو یہ جملے سن کر حضرت عبداللہ ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آیا، فرمایا او فاحشہ کی اولاد، او فاحشہ کی اولاد۔ ناظرین، تاریخ میں یہی جملے موجود ہیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ بد مذہبوں اور بد عقیدہ لوگوں کے لیے کوئی برا لفظ استعمال نہ کریں، تو ان کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ وہ تاریخ کو پڑھیں اور وہ دین اسلام کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ کس طرح اصحابہ کرام نے اور امام علی مقام علیہ السلام کے رفقائے کار نے دین کے خلاف تلوار اٹھانے والوں کے لیے کیسے کیسے الفاظ جو ہیں وہ تاریخ میں ارشاد فرمایا او فاحشہ کی اولاد،
ये वक्त बताएगा कि मैं कौन हूँ। और नाज़रीन, आप ये मत समझें कि अहले सुन्नत वल जमाअत के उलमा या बरेलवी उलमा जो हैं वो जज्बात में आकर बद मज़हबों के लिए और बद अक़ीदा लोगों के लिए इस तरह के अल्फाज बोलते हैं, बल्कि बद अक़ीदा लोगों के लिए ऐसे ही जुमले तारीख़ में आए हैं। तो फरमाया, ओ फ़ाहिशा की औलाद, तू मेरा हसब नसब कमतर समझता है और तू समझता है कि मैं तेरे मुकाबले का नहीं हूँ। फरमाया कि ओ बदबख्तो, मेरी तलवार ये फ़ैसला करेगी कि मैं तुम्हारे मुकाबले का हूँ या नहीं। लिहाजा तुम्हारे इन जुमलों का और इस गुफ्तगू का कि मैं तुम्हारे मुकाबले का नहीं हूँ, ये जवाब मेरी तलवार देगी। फिर आप आगे बढ़े और आपने उन्हें मुकाबले के लिए पुकारा। वो सामने आए तो आपने एक ऐसा वार किया ज़बरदस्त कि यसार जो है वो आपके इस वार को बर्दाश्त न कर सका और न सहार सका और उसका सर तन से जुदा हो गया। और इससे पहले कि वो कुछ संभल पाता, उसका सर जो है तन से जुदा होकर ज़मीन पर गिर गया। उसके साथ जो दूसरा शख्स सालिम था, वो एकदम उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, पीछे हटा और फिर उसने पीछे हटकर दोबारा अब्दुल्ला इब्ने उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर वार किया। आपने उसका वार भी अपनी तलवार पर बड़ी ही चाबुक दस्ती से रोका और फिर एक ऐसा हाथ उस पर चलाया अपनी तलवार का कि सालिम के सर के 2 टुकड़े कर दिए और वो भी ज़मीन पर, उसका लाशा भी खाक और खून में मिला दिया। और फिर फरमाया आपने कि ए यजीदियो, तुम में से कौन है जो मेरे मुकाबले पर आता है? आओ देखो मेरी तलवार की काट, आओ मेरा मुकाबला करो। इब्ने साद ने कुछ और सिपाही भेजे और जब उनमें से कोई भी आपके करीब आता तो आपकी चमकती हुई तलवार का वो शिकार हो जाता और आपकी तलवार की ताब न ला पाता। और इस तरह यके बाद दीगरे आपने कई सिपाहियों को, यजीदी सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। इब्ने साद ने देखा कि जो सिपाही भी जाता है वो अब्दुल्ला इब्ने उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार का शिकार हो जाता है और अब्दुल्ला इब्ने उमैर उसे जहन्नुम रसीद कर देते हैं। तो आपने कमोबेश 12 यजीदी सिपाहियों को जहन्नुम रसीद किया। जब वो यके बाद दीगरे जहन्नम रसीद होते चले गए तो अम्र बिन हज्जाज चिल्लाया और कहा कि ए इब्ने साद, क्या तुम पागल हो गए हो? कैसी हरकत कर रहे हो? तुम क्या समझते हो कि ये भूखे और प्यासे हैं? अगरचे ये भूखे और प्यासे हैं, लेकिन ये अल्लाह के शेर हैं, ये इमाम हुसैन के रफ़ीक हैं, ये इमाम हुसैन के दोस्त हैं। इनको तुम कमतर न समझो, ये बहुत बहादुर लोग हैं, ये बहुत ही जोश और जज्बे वाले लोग हैं, ये बहुत ही ईमानी ताकत रखने वाले लोग हैं और ये मौत को अपनी दुल्हन समझते हैं और शहादत को अपने लिए सआदत समझते हैं, अपने लिए एज़ाज़ समझते हैं। ये मौत से डरने वाले लोग नहीं हैं। अगर तुम एक एक सिपाही को भेजते रहोगे तो याद रखो ये तुम्हारे एक एक सिपाही को जहन्नम वासिल करते रहेंगे, यहाँ तक कि ये तुम्हारी पूरी फ़ौज को ठिकाने लगा देंगे। इन पर अगर गलबा पाना है तो यकबारगी हमला करो, एकदम हमला करो। लेकिन बहरहाल इस दौरान जितने भी सिपाही हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमैर के करीब पहुँचने की कोशिश करते रहे, अब्दुल्ला इब्ने उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार उन्हें गाजर मूली की तरह काटती रही। और इस दौरान उनकी बीवी उम्मे वहब अपने शौहर की जवां मर्दी को देखकर बहुत खुश हुईं और वो इतने जोश में आईं कि उन्होंने अपने खैमे की तनाबें तोड़कर एक चोब वहाँ से उखाड़ ली और आप वो चोब यानी वो लकड़ी लेकर मैदान जंग की तरफ बढ़ीं। जब इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें देखा तो आपने फरमाया कि ए उम्मे वहब, आप वापस आ जाएं कि औरतों को जहाद की इजाज़त नहीं है। लेकिन वो अपने शौहर को पुकार पुकार कर ये कहती रहीं कि ए मेरे सरताज,
مجھے آپ پر فخر ہے، مجھے آپ پر فخر ہے کہ آپ نے شجاعت اور جامع مردی کی بے مثال نظیر قائم کر دی ہے، اور آپ نے یزیدیوں کے سر تن سے جدا کر دیے ہیں۔ واللہ آپ لڑتے رہیے یہاں تک کہ آپ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائیں۔ آپ اپنے شوہر کے لیے اس طرح کے تعریفی کلمات بولتی رہیں، اور جب امام علی مقام نے آپ کو پکارا تو آپ واپس آ گئیں۔ اور پھر عمر ابن سعد نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ تم یکبارگی حملہ کرو، تم بہت سے ایک دم عبداللہ ابن عمیر پر حملہ کر دو۔ تو یہ سن کر یزیدی فوج کے بے شمار سپاہی آگے بڑھے، اور انہوں نے چاروں طرف سے عبداللہ ابن عمیر پر حملہ کر دیا، اور چاروں طرف سے وہ حملہ آور ہو گئے۔ اب آپ چاروں طرف گھوم رہے تھے اور اپنی تلوار چلا رہے تھے، لیکن وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے اور چاروں طرف سے آپ پر حملہ آور تھے، اور پھر انہوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی، یہاں تک کہ بے شمار تیر جو ہیں وہ آپ کے جسم اقدس میں پیوست ہو گئے، آپ شدید زخمی ہو گئے، اور ان زخموں کے ساتھ آپ جو ہے وہ اپنی یعنی خون میں نہا گئے۔ اور اس دوران ایک بدبخت جو ہے وہ اس نے پیچھے کی طرف سے آپ کے عقب سے ایک ایسا وار کیا کہ آپ کا سر تن سے جدا ہو گیا، اور آپ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے، اور آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے، زمین کربلا پر تشریف فرما ہو گئے۔ جب شمر نے یہ دیکھا کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے تو شمر نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ عبداللہ ابن عمیر کا سر جو ہے وہ امام علی مقام کے لشکر کی طرف اچھال دیا جائے۔ تو ان بدبخت سپاہیوں نے عبداللہ ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاک و خون میں غلطاں جو آپ کا سر اقدس تھا وہ زمین سے اٹھایا اور امام علی مقام علیہ السلام کے لشکر کی طرف اچھال دیا۔ عبداللہ ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ام وہب نے جب اپنے شوہر کے سر کو دیکھا، وہ آگے بڑھیں، انہوں نے آپ کا سر اپنی گود میں لیا، اور وہ آپ کے سر اقدس پر اور آپ کے بالوں پر اور آپ کے چہرے پر لگی ریت کو، مٹی کو صاف کر رہی تھیں، اور آپ کے لیے کہہ رہی تھیں کہ اے عبداللہ، آپ نے شجاعت کی مثالیں قائم کر دیں، آپ نے ان بدبختوں کو جہنم واصل کر دیا، آپ نے اللہ کے دین کا پرچم سر بلند کیا، آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی لاج رکھی، آپ نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جان قربان کر دی، آپ ایک جانثار ہیں، مجھے آپ پر فخر ہے کہ آپ ایک شہید ہیں، اور مجھے فخر ہے کہ میں ایک شہید کی بیوہ ہوں۔ اور آپ یہ الفاظ ادا کر رہی تھیں۔ جب یہ الفاظ آپ کے عمر بن سعد کے کانوں سے ٹکرائے تو اسے بہت غصہ آیا، وہ بہت شدید غصے میں بھر گیا، اس نے کہا کہ یہ تو ہمارے خلاف رجز پڑ رہی ہے، اور پھر اس نے اپنے ایک سپاہی کو اشارہ کیا کہ جاؤ اور جا کر اس عورت کو بھی قتل کر دو۔ وہ بدبخت آگے بڑھا اور اس نے ایک بھاری بھرکم گرز سے حضرت ام وہب رضی اللہ تعالی عنہا کے سر پر ایسا وار کیا کہ آپ کے سر اقدس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو اس کے اس وار سے ام وہب بھی شہید ہو گئیں، اور اس طرح وہ بھی اپنے نامدار شوہر نامدار کے بعد شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئیں۔ تو ناظرین، میں اپنے آج کے اس لیکچر کو یہیں پر اس کا اختتام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں باقی جو واقعات جو کربلا کا واقعہ ہے اس کو جاری رکھیں گے۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے، تاکہ ہم آپ کی زندگی میں ایسی ہی اچھی ویڈیوز شامل کرتے رہیں۔ تو ناظرین، آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔